السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہی ہوں گے۔ تو ہم نے سبق پڑھا تھا آگرے کا سفر، تو اس کے ہم نے الفاظ معنی لکھے اور پڑھے تھے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے ان کو لکھا اور یاد ضرور کیا ہوگا۔ یہاں کویشچن نمبر 4 ہے، جس میں ہے نیچے دیے ہوئے لفظوں سے واحد اور جمع الگ کر کے لکھیے۔ تو یہ یہاں پر جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان میں کچھ واحد ہیں اور کچھ جمع ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ واحد کون سے ہیں اور جمع کون سے ہیں۔ سب سے پہلے خط۔ خط ایک ہے یعنی سنگل ہے، تو خط ہے واحد۔ توئے خط، تو خط واحد ہے، جبکہ خطوط جو ہے وہ خط کی جمع ہوتا ہے۔ خطوط ایک سے زیادہ، اس طرح۔ اسی طرح مقبرہ۔ مقبرہ واحد ہے، یعنی ایک اکیلا مقبرہ ہوتا ہے۔ مقبرے کا معنی ہے وہ قبر کے اوپر جو عمارت بنا دیتے ہیں۔ مقابر، مقبرے کی جمع، یعنی بہت سارے مقبرے۔ اس کے بعد ہے آیت۔ آیت کی جمع ہے آیات۔ اردو میں اسی طرح مختلف طرح کی واحد اور جمع ہوتے ہیں، جس کو ہمیں سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر ہے قبر۔ قبر واحد ہے، اور قبور قبر کی جمع، قبور۔ اسی طرح عجائب، میں نے بتایا ہے عجائب، عجیب کی بھی جمع ہوتی ہے۔ عجائب یعنی حیرت میں ڈالنے والی چیزیں۔ عجائبات۔ تصویر ایک اور تصاویر تصویر ایک اور عمارات ایک سے زیادہ، بہت ساری عمارات۔ مقام اور مقامات، مقام کی جمع مقامات۔ تو یہ واحد اور جمع الگ کر کے ہم نے لکھ دیے ہیں۔ واحد یعنی ایک اکیلا، اور جمع ایک سے زیادہ۔ اس کے بعد ہے نیچے دیے ہوئے لفظوں کے متضاد لکھیے۔ مشکل، ٹھیک ہے، تیز رفتار، خوبصورت، طویل اور خوبی۔ اب ان کے متضاد کیا آئیں گے؟ مشکل کا آسان، ٹھیک ہے، آسان۔ تیز رفتار، اس کی آئے گی ہلکی رفتار۔ تیز کا ہلکا، تو یہاں آئے گا ہلکی رفتار۔ خوبصورت، بدصورت، بے دال بد، سواد واو رے تے، بدصورت۔ طویل کے معنی ہوتا ہے لمبا۔ طویل چھوٹا۔ خوبی کا برائی ہے، خوبی برائی۔
یہاں میں نے خوبی کا برائی لکھا ہے، اگر آپ کو کچھ اور آتا ہے تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ 1 نمبر پر ہے خوش خط لکھیے۔ خوش خط میم واو مو قاف اس طرح سے، پھر عین اور ایسے موقع، تاریخ تے الف تا رے، پھر ترچھی لائن، پھر سیدھی لائن، پھر اس طرح سے ترچھی لائن لیتے ہوئے چھوٹی یا جوڑ دینی ہے۔ یا کے نقطے تاریخ یا خی، تاریخی۔ عجائب بات عین آدھا اس طرح سے ترچھی لائن، پھر سیدھی لائن، پھر جیم الف جا، اجا حمزہ، پھر بے الف با، عجائباتی، عجائبات۔ اس کے بعد ہے الف مد آ یا تے اور نون غنہ، آیتیں، ٹھیک ہے، آیتیں۔ آیات بھی جمع ہوتا ہے اور آیتیں بھی جمع ہی ہوتا ہے۔ مقبرہ میم، پھر قاف کی گولائی، بے اس طرح سے مد اٹھاتے ہوئے رے بنانا ہے، قاف کے نقطے مق، بے کا نقطہ اور ہے، مقبرہ۔ اور ان خوش خط کی اسی طرح سے آپ کو ان الفاظ کی مشق کرنی ہے، دھیرے دھیرے اسی طرح آپ سے بھی یہ الفاظ لکھنے آ جائیں گے۔ سوال جواب ہے اس کے، آگرہ ساری دنیا میں کس لیے مشہور ہے؟ یہ شہر ساری دنیا میں محبت کی نشانی تاج محل کے لیے مشہور ہے، ٹھیک ہے، پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے تاج محل کو کس نے اور کیوں بنوایا تھا؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب ہے شاہ جہاں نے اسے اپنی بیگم ممتاز محل کی یاد میں بنوایا تھا۔ تیسرا سوال ہے تاج محل کے بارے میں رابندر ناتھ ٹیگور نے کیا بات کہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا ہے تاج محل محبت کی آنکھ سے ٹپکا ہوا ایک آنسو ہے جو وقت کے رخسار پر جم گیا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے اس خط میں تاج محل کو کون سی خوبیاں بیان کی گئی ہیں؟ راستوں کے دونوں جانب سروں کے پیڑ ہیں، سروں کے پیڑ کی خوبی ہے، پچی کاری ہوئی ہے اور قرآن کی آیتیں گتھی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ تاج محل کی چاندنی رات میں دیکھنے کا لطف ہی کچھ اور ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سوال جواب ہے اس کا، چاندنی رات میں جو دیکھنے کا لطف ہے وہ اس کی بھی ایک خوبی ہے، قرآن کی آیتیں کھدی ہوئی ہیں، دونوں جانب سروں کے پیڑ ہیں، فوارے لگے ہوئے ہیں، صدر دروازہ اور تاج محل کے درمیان ایک طویل راستہ ہے، تو یہ سبھی خوبیاں ہیں تاج محل کی۔ اس کے بعد ہے اس خط میں تاج محل کے علاوہ اور کن مقامات کی سیر کا ذکر ہے؟ مقامات یعنی جگہوں کا ذکر ہے، تو یہاں ہم نے پڑھا تھا اس خط میں فتح پور سیکڑی کی عمارت ہے، اعتماد دولہ کا مقبرہ ہے اور سکندرہ امی اکبر بادشاہ کا مقبرہ بھی ہے، تو یہ عمارتیں مغل تہذیب اور تاریخی کی نشانیاں ہیں جن کا ذکر اس خط میں کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سبھی کوشچن کے آنسر ہیں جو میں نے بتا دیے ہیں، اب آپ ان کو اپنی کاپی میں لکھ سکتے ہیں۔ خالی جگہ بھی بھر لیتے ہیں۔ آگرہ ہندوستان کا ایک مشہور میم شین ہے واو رے مشہور شہر ہے، ٹھیک ہے، اس طرح یہ تمام عجائبات کا ڈیش بن گیا، سرتاج یعنی سردار، سرتاج۔ صدر دروازہ اور تاج محل کے درمیان ایک ڈیش راستہ ہے، یہاں آئے گا طویل راستہ یعنی ایک لمبا راستہ ہے، طویل۔ اصل عمارت کے نیچے شاہجہاں اور ممتاز محل کی ڈیش ہے،
خبریں ہیں۔ یہ عمارتیں مغل تہذیب اور تاریخ کی ڈیش ہیں۔ نشانیاں، نون شین الف، نشان نون اور یا، نشانیاں ہیں۔ واحد اور جمع میں نے یہاں لکھ کر دکھائے ہیں، انہیں آپ اپنی کاپی میں ضرور لکھیں اور متضاد الفاظ بھی اپنی کاپی میں ضرور لکھیں اور خوش خط بھی لکھ کر ان سبھی کی پریکٹس ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔